لأجاريهم قلدت ظاهرهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج مالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں بلوغت سے موت تک 60 سال کی زندگی بھی نصیب کی اور روزانہ ہم 5 مرتبہ بھی نماز پڑھیں تو آدمی یقیناً 5 مرتبہ نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو تو کرے گا. تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو 60 سال کی زندگی میں کم از کم بندہ 1,08,000 مرتبہ وضو کرتا ہے. اگر ہمارا وضو صحیح ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا وضو ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے وعدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی چہرے کا وضو کرتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں. جب ہاتھ کا وضو کرتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھ کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب پیر دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ پیروں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے سنت طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرنے سے اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھنا، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. ایک مرتبہ جب صحابہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو چند صحابہ نے جلدی جلدی وضو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بعض صحابہ کے پیروں کی ایڑیوں پر پڑ گئی جو سوکھی ہوئی تھی، اس کو وضو کا پانی نہیں لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، یعنی جن لوگوں کے ایڑیوں کو پانی نہیں لگا ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. یہ کیوں؟ ایڑیوں کو پانی نہیں لگے گا تو وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے ماشاءاللہ اب لوگ تو وضو کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن ہم دیکھیں کیا ہمارا وضو صحیح ہے؟ کیا آج تک ہم نے اپنے بچوں کا وضو چیک کر لیا، اپنی بیٹیوں کا وضو چیک کر لیا، یا ہم نے بھائیوں بہنوں کا یا خود اپنا وضو چیک کر لیا؟ ہم بچوں کا یونیفارم چیک کرتے ہیں، اسکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بچے کے سر کے بال ڈھنگ سے ہے یا نہیں، بچے کا یونیفارم ڈھنگ سے ہے یا نہیں. آج تک ہم نے بچوں کی آخرت کی فکر کی؟ دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے ارادہ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کریں گے. اس وقت علماء احناف کی تحقیق کے مطابق مسنون وضو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش انشاءاللہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور تمام تک پہنچانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل لوگ عجیب طریقے سے وضو کرتے ہیں. اگر ہم وضو میں سنت طریقہ فالو کریں گے تو بہت بڑا ثواب بھی ملے گا اور ہمارے سارے صغیرہ گناہ بھی جڑ جائیں گے. وضو کے آداب میں یہ ہے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں. سب سے پہلی چیز وضو میں نیت کرنا ہے کہ میں پاک ہونے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں.
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ گٹھوں تک 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ پھر مسواک کریں، پہلے سیدھے جانب اچھی طرح مسواک کریں، پھر درمیان میں، پھر بائیں جانب، اس کے بعد لمبائی میں زبان کا بھی مسواک کریں۔ مسواک کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کریں۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں۔ البتہ روزے دار ہے تو ناک میں اوپر تک پانی نہ لے جائیں۔ اگر ناک میں گندگی وغیرہ ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کی صفائی کریں۔ یہاں تک ہمارا سنت وضو ہو گیا۔ اب فرض وضو میں داخل ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر 4 میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے گی تو ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا۔ پہلا فرض، پورا چہرہ دھوئیں، یعنی سر کے بال نکلنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں۔ تیسرا فرض، سر کے چوتھائی حصے کا تو ضرور مسح کریں۔ اور چوتھا فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ اب میں آپ کے سامنے فرض وضو کا سنت طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے چہرہ دھوئیں۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنے کے لیے چلو میں پانی لیں اور اسے توڑی کے نیچے کی جانب سے بالوں کی جڑوں میں اس طرح پہنچائیں اور پھر انگلیوں کو بالوں میں داخل کر کے نیچے سے اوپر کی جانب اس طرح لے جایا جائے کہ ہاتھ کی پشت گلے کی جانب ہو۔ واضح رہے کہ داڑھی اگر اس قدر گھنی ہو کہ اندر کی جلد نظر نہ آئے تو اس کو اوپر سے دھونا فرض ہے اور انگلیوں سے اندر کا خلال کرنا سنت ہے۔ البتہ اگر داڑھی ہلکی ہو تو پوری داڑھی کو پانی سے تر کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ حدیث میں چہرہ، ہاتھ اور پیر دھوتے وقت فرض حصے سے زیادہ دھونے پر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم رہے کہ وضو کرتے وقت بعض لوگ نل کھولتے ہیں اور پورا وضو ختم ہونے کے بعد نل بند کرتے ہیں۔ اس دوران بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم نل کھول کر ہاتھ میں پانی لیں اور نل بند کریں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر پانی لیں، پھر نل بند کریں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگوں سے یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ 3 سے زائد مرتبہ دھوتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 4تھی مرتبہ دھونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو 3 سے زائد مرتبہ اپنا عضو دھوئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کام کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا، لہذا اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ دیکھیے، نل کھولیں اور سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر نل بند کریں اور اچھی طرح پورے ہاتھ کو دھوئیں۔ چونکہ ہاتھ کے بال انگلیوں کی سمت میں رہتے ہیں، اس لیے مخالف اپوزٹ سمت میں دھونے سے چمڑی تک پانی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے
اور ہاتھ کے تمام بال اور چمڑے کو دھونا ضروری ہے۔ اگر انگوٹھی ہو یا ناخن میں میل ہو جس سے پانی اندر تک نہ پہنچتا ہو تو وضو صحیح نہیں ہوگا، لہذا ان چیزوں کا خاص لحاظ رکھیں۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ ایسے ہی بائیں ہاتھ کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد انگلیوں کا بھی خلال کریں۔ اب پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ معلوم رہے کہ سر دھونا نہیں ہے بلکہ سر کا مسح کرنا ہے، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر کو لگائیں۔ طریقہ دیکھیے، پانی لیں، سر کے ابتدائی حصے سے دونوں ہاتھ گدی تک لے جائیں، پھر ہاتھ واپس لے آئیں، پھر اسی پانی سے کان کا بھی مسح ہوگا۔ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں رکھ کر کان کے پیچوں میں گھمائیں، انگوٹھا کان کی لو کے پیچھے سے کان کی لو سے اوپر لے جائیں۔ اس کے بعد ہاتھ کے پچھلے حصے سے گردن کا مسح کریں۔ کچھ لوگ وضو کرتے وقت باتیں کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے، لہذا وضو کرتے وقت باتیں نہ کریں۔ البتہ دوران وضو یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب پاؤں دھوئیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کر کے داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال شروع کریں اور انگوٹھے تک تمام انگلیوں کا خلال کریں۔ سب سے پہلے سیدھا پاؤں، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک ایسا ہی خلال کریں۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ پاؤں دھونے کے سلسلے میں ذہن میں رہے کہ عام طور پہ ہم لوگ چلتے رہتے ہیں، پاؤں کے تلوے میں کوئی چیز لگی رہ سکتی ہے، ذہن میں نہیں رہتا، لہذا پاؤں کے تلوے، انگوٹھے اور ایڑیوں کا اچھی طرح لحاظ رکھیں۔ یہ تھا وضو کا طریقہ۔ وضو کے بعد حدیث میں دعا ثابت ہے، دعا سنیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ تھا علماء احناف کی تحقیق کے مطابق وضو کا مسنون طریقہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات خود بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی سنت کی ترغیب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔